بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز آفیشیل۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ گلگت بلتستان کو پروونس کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ دیا جا رہا ہے، اس کا باضابطہ اعلان ہو گیا ہے۔ اب باتیں ہو رہی تھی کہ کیا پاکستان نے اگر یہ صوبہ بنانا ہے تو پھر کیا مقبوضہ جموں کشمیر کی جو موجودہ سٹیٹس ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، اس کو پاکستان نے کیا تسلیم کر لیا ہے؟ اس حوالے سے کافی سوالات جنم لیتے رہے ہیں، اور پھر وزارت خارجہ سے بھی یہ سوالات بھی ہوتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے وضاحت کی۔ مگر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے منطق کیا ہے اور کب سے اس پر کام ہو رہا تھا۔ تو میں یہ بتا چلوں کہ سب سے پہلے حوالہ دوں گا میں سرتاج عزیز، جو کہ نون لیگ حکومت کے خارجہ کے وزیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک رپورٹ بھی اپنی مرتب کی تھی، 93 پیجز کی رپورٹ ہے، اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے کیا رپورٹ دی تھی، اس حوالے سے کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کام کب سے شروع ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ 1999 میں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کو رائٹس دیے جائیں، ان کو پارلیمنٹ میں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی سیٹیں دی جائیں، اور وہاں پر بھی ایک سیٹ اپ بنایا جائے تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو مل سکیں۔ اور یہ گلگت بلتستان کے ہی لوگ تھے جنہوں نے ریٹ پٹیشن بھی کی تھی۔ تو اس کے بعد 99 میں کیونکہ پھر کو ہو گیا تھا، پرویز مشرف صاحب آگے تھے، اور 1990 سے لے کر 2008 تک اس پر کسی قسم کا کوئی بھی کام نہ ہو سکا۔ پھر جب 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس پر تو کام نہ کیا، البتہ ایک GB پیکیج جو ہے وہ انہوں نے متعارف کرایا، اور اس کو نام جو دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا GB امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننگ آرڈر 2009۔ یہ جو آرڈر تھا اس کے بیس پہ 33 ممبر جو ہے تھے، ان کی ایک لیجسلیٹو قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ ترتیب دی گئی کہ ایک قانون ساز اسمبلی بن جائے گی آزاد کشمیر طرز کی، تاکہ کچھ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ یہ پیکج تو دیا گیا، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو پھر نواز شریف کی حکومت آ گئی۔ 17 اگست 2015 کو ایک ریزولوشن جو ہے وہ GB اسمبلی میں پاس کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ پروونس کا جو سٹیٹس ہے وہ دیا جائے تاکہ GB جو ہے پاکستان کا باضابطہ ایک صوبہ جو ہے وہ بن سکے۔ تو اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ہیں کشمیر کے حوالے سے، تو گلگت بلتستان بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے تحفظات تھے، اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ کیوں نہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ تو پھر وہ کمیٹی بنائی گئی جس میں یعنی سرتاج عزیز کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، اور اس کمیٹی میں اس وقت کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف شامل تھے، خواجہ ظہیر احمد جو کہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو PM تھے، مسٹر حفیظ الرحمان چیف منسٹر GB تھے اس وقت، فارن سیکرٹری جو ہیں اس وقت اعزاز احمد چودھری تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عابد سید تھے جو چیف سیکرٹری GB کے تھے، جبکہ اس کے ساتھ میجر جنرل شمشاد مرزا جو کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن تھے، اور وزارت خارجہ کے ڈاکٹر محمد فیصل اس وقت جو کہ DG ساؤتھ ایشیا تھے، ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ کمیٹی نے کام کیا، اور کام کرنے کے بعد 17 مارچ 2017 کو اپنی ریکمنڈیشن پر مبنی 93 پیجز کی ایک رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے حکومت کو جمع کرا دی، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کو جمع کرا دی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اسپیشل سٹیٹس آف پروونس جو ہے وہ کیونکہ پینڈنگ رہے گا، مگر اسپیشل سٹیٹس تو دیا جا سکتا ہے، اس کا جو فائنل ہوگا صوبے کا سٹیٹس وہ اس لیے پینڈنگ رہے گا کہ جب تک جموں کشمیر کا ڈسپیوٹ حل نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس اسپیشل سٹیٹس دینے سے ان کے کافی حد تک جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ یہ جناب ہو گیا، اور اس کے بعد مزید جو کام ہے وہ شروع کیا گیا۔
اب جو ریکمنڈیشن ہیں وہ بیسیکلی دی کیا گئی ہیں، اس میں کیا ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے کہ جی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کے مطابق ایک سینسس ہوگا، اس کے لیے جو سیٹیں ہیں، اور پھر اسپیشل سیٹس جو ہیں وہ گلگت بلتستان کی وہ کریٹ کی جائیں گی، 3 ڈویژن بنائے جائیں گے اوور آل گلگت بلتستان کے، جس میں ایک ڈویژن ہوگا گلگت، دوسرا بلتستان اور تیسرا دیامر، جبکہ ایڈیشنل جو ہے وہ خواتین کی بھی سیٹیں جو ہیں وہ بھی شامل کی جائیں گی، اور وہ خواتین جو ہیں گلگت بلتستان سے ہی الیکٹڈ ہوں گی۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پھر جو آرڈر ہے وہ پریزیڈنٹ آرڈر آرٹیکل 258 کے تحت جاری کیا جا سکتا ہے، اس پر بات ہوئی، اور پھر یہی آگے چلتا رہا کہ 3 جو ہے اسپیشل مزید جو سیٹیں ہیں وہ سینٹ کے لیے بھی کریٹ کی جائیں گی، اور ہر سیٹ جو ہے وہ ڈویژن سے ہوگی، اور جو اس رپورٹ میں کہا گیا کہ امینڈمنٹ جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے وہ آرٹیکل 59 کے مطابق۔ گلگت بلتستان گورنمنٹ جو ہے وہ باڈی تشکیل دیں گی، اور ان کا جو یعنی جی بی کا اب جو شمار ہوگا وہ اس میں بھی شامل ہوگا کہ نیشنل اکنامک کونسل، نیشنل فائنانس کمیشن اور انڈس ریور سسٹم اتھارٹی بائی ایکسٹینڈنگ اسپیشل انویٹیشنز جو ہیں وہ اس کی بیس پہ ان میں بھی ان کا کردار ہوگا، یہ شامل ہوں گے۔ اس وقت اپنا کیونکہ نون لیگ حکومت ختم ہوگی اور پھر اس رپورٹ پر مزید کام نہ ہوا اور یہ معاملہ چلتا رہا، مگر اب کیونکہ وزیر اعظم کی طرف سے باضابطہ جو ہے اعلان وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ بڑی جو ایک اہم بات ہے وہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جی کمیٹی نے جو ریکمینڈ کی تھی کہ امینڈمنٹ کی جائیں آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 59 میں کہ اسپیشل سیٹس جی بی کی پاکستان پارلیمنٹ میں، وہ جو ہیں آرٹیکل 1 کے تحت نہیں ہوں گی بلکہ آرٹیکل 51 اور 59 کے تحت ہی ہوں گی۔ اچھا ناظرین، اس میں بڑی اہم بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی جو پی ڈی ایم بنائی گئی ہے، اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی آرمی چیف سے، جو اپوزیشن لیڈر بھی تھے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی شامل تھے، اس پہ بڑا لیتے ہوا، اور لیکن بات کھلی کہ اس میں جی بی کے حوالے سے ہی بات کی گئی۔ اس رپورٹ میں ہی مینشن ہے کہ اٹ سیمز دیٹ دے ریکویسٹڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف ٹو کنوے اے میٹنگ آف party leaders and pursued them to cooperate in this task. At the meeting with Army Chief, both the main opposition parties expressed their support for granting provisional status of a province to GB. یہ اسی سلسلے میں یہ 15 نومبر 2020 تک یہ معاملہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اسی لیے جو میٹنگ ہوئی تھی آرمی چیف کی وہ بھی اسی پیرے میں ہوئی تھی، اور اس میں خاص طور پہ یہی بات کی گئی تھی، اور 15 نومبر تک اس رپورٹ کے مطابق یہ سارا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ناظرین، اب وہ لوگ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی اب کیا ہوگا، اور کشمیر کا جو ہے مسئلہ وہ انہوں نے ختم کر دیا، کشمیر کو بیچ دیا، اور گلگت بلتستان کو کیونکہ صوبہ بنا رہے ہیں تو اس سے مسائل بنیں گے، یہ میں نے آپ کو ذرا حقیقت سامنے رکھی ہے۔ سرتاج عزیز کی جو رپورٹ ہے جو کمیٹی ان کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، انہوں نے رپورٹ دی، اور اس رپورٹ میں کیا ہے، یعنی یہ کام کوئی آج سے نہیں ہو رہا تھا، یہ 1999 سے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد سے، یعنی اب جب آپ جی بی کو اسپیشل اسٹیٹس دینے جا رہے ہیں پروونس کا، تو وہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہے، اور پلس جو جی بی کے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا، تو وہ اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کو دینے کا حتمی فیصلہ کیا۔ اب اعلان بھی وزیر اعظم پاکستان نے کر دیا ہے، اور 15 نومبر تک اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ نے آج کی جو یہ رپورٹ ہے اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی کسی اہم ایشو پہ یا کسی اہم انفارمیشن پہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔